حبشہ کے بعد نجاشی نے مسلمانوں کو مکہ واپس بھیجنے سے انکار کر دیا اور کفار کے نمائندے حبشہ سے ناکام واپس لوٹ آئے۔ مکہ میں مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ انہی دنوں مکہ کی دو مؤثر اور اہم شخصیات حضرت عمر فاروق اور حضرت حمزہ نے اسلام قبول کر لیا۔ بس ان کے اسلام قبول کرنے سے کفار مکہ سمجھ گئے کہ اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی جسمانی نقصان نہیں پہنچا سکتے، چنانچہ انہوں نے بنی مطلب کو تنہا کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے ایک قرارداد لکھی۔ اس پر حلف لیا گیا۔ معاہدہ یہ تھا کہ کوئی بھی شخص بنو ہاشم اور بنو مطلب سے کسی بھی قسم کا تعلق، شادی بیاہ وغیرہ نہ کرے۔ ان دو قبیلوں کے ساتھ کسی قسم کے کھانے پینے کی چیزوں کو دینا بھی منع قرار پایا گیا۔ یہ قرارداد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک یہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کے لیے ان لوگوں کے حوالے نہیں کر دیتے۔ اس قرارداد کو اہمیت دینے کے لیے اس کو کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی دوسرے قبائل نے اس معاہدے میں شرکت کر رہے تھے۔ جب بنو کیکا بھی اس قرارداد میں شریک ہوا تو یہ قرارداد بہت ہی زیادہ مضبوط ہو گئی۔ اس معاہدے کی کتابت مغیر بن عامر بن ہاشم نے کی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی تو اس کے ہاتھ کی انگلیاں جل گئی تھیں، جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ ہی کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ قریش مکہ کے اس بائیکاٹ سے مجبور ہو کر ابو طالب نے اپنے خاندان کے ساتھ شعیب ابی طالب میں پناہ لی۔ قریش مکہ کے سماجی مقاطع کے بعد حضرت ابو طالب مجبور ہو کر بنو ہاشم اور بنی مطلب کی حفاظت کی خاطر پہلی محرم 7 نوی کی شب کو تمام خاندان بنی ہاشم کے ساتھ بجز ابو لہب کے کوہ ابو قیس میں واقع گھاٹی شعیب ابی طالب میں پناہ گزین ہو گئے۔ گھاٹی کو عربی میں شعیب کہتے ہیں۔ کوہ ابو قیس میں کئی گھاٹیاں تھیں جسے شعیب المطلب، شعیب بنی ہاشم، شعب بنی اسد، شعب بنی عمر، شعیب بنی کنان وغیرہ۔ یہ شعیب بنی ہاشم کی مورثی ملکیت تھی۔ اس وقت بنی ہاشم کے سردار ابو طالب تھے، اس لیے یہ گھاٹی انہی کے نام سے شعیب ابی طالب کہلانے لگی۔ آج کل شعیب ابی طالب مکہ کے بازار سوق اللیل کے مقابل ایک بستی ہے جو اطراف کی 3 گھاٹیوں کے درمیان ہے۔ اسے محلہ ہاشمی بھی کہتے ہیں۔ مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولد علی رضی اللہ تعالی عنہ اور در ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس شعب میں واقع ہیں۔ اس شب علی رضی اللہ تعالی عنہ یا شب بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ اس محصوری کے زمانے میں تمام محصرین مصائب و الام کا شکار تھے۔ کھانے پینے کی چیزوں کا ذخیرہ چند مہینوں میں ختم ہو گیا۔ قریش مکہ کے بائیکاٹ کے نتیجے میں غلہ اور سامان خورد و نوش کی آمد بند ہو گئی، کیونکہ مکے میں جو غلہ یا فروختی سامان آتا تھا اسے مشرکین لپک کر خرید لیتے تھے، اس لیے فقر و فاقہ کی نوبت آ گئی۔ ان کے پاس بمشکل ہی کوئی چیز پہنچ پاتی تھی، وہ بھی پس پردہ۔ بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں اور عورتوں کی آواز جب گھاٹی کے باہر سنائی دیتی تو قریش سن کر خوش ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی خاطر تمام محصرین یہ تکالیف برداشت کر رہے تھے۔ حدیث میں جو صحابہ کی زبان میں مذکور ہیں کہ ہم تل کے پتے کھا کھا کر بسر کرتے تھے، یہ اسی زمانے کا واقعہ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیان ہے کہ ایک دفعہ رات کو اونٹ کا سوکھا ہوا چمڑا ہاتھ آ گیا، میں نے اس کو پانی سے دھویا، پھر آگ پر بھونا اور پانی میں ملا کر کھایا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ نے جو ناز و نم میں پلی پڑی تھیں لیکن ہر طرح کی مصیبت اور فکر و فاقہ برداشت کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غمگساری کی اور مسلمان خواتین کے لیے ایک بہترین مثال چھوڑ گئیں۔ محسنین صرف ایام حج میں ہی شعب سے باہر نکل سکتے تھے اور اس وقت بھی قریش یہ کرتے کہ کھانے پینے کی چیزوں کو زائد قیمت پر خرید لیتے تاکہ محسرین کو کچھ نہ مل سکے، جس کی منشا صرف ان کا عرصہ حیات تنگ کرنا تھا۔ بعض رحم دل انسانوں کو محسرین کی اس حالت پر ترس بھی آتا تو وہ چوری چھپے کچھ نہ کچھ پہنچانے کی کوشش کرتے، لیکن کڑی نگرانی کے باعث انہیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ایک روز حکیم بن حزم نے، جو کہ حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، راتوں میں چھپاتے ہوئے اپنے غلام کے ذریعے کچھ گیہوں بھیجے تو راستے میں ابو جہل نے دیکھا اور چھین لینا چاہے۔ اتفاق سے ابو الجنتری بن ہشام وہاں آ گیا اور اس نے بیچ بچاؤ کیا
وہ اگرچہ کافر تھا لیکن اس کو بھی رحم آیا اور کہا کہ ایک شخص اپنی پھپھی کو کھانے کے لیے کچھ غلہ بھیجتا ہے تو کیوں روکتا ہے؟ لیکن ابو جہل نے سرکشی دکھائی تو ابو الجنتری نے قریب میں پڑی اونٹ کی جبڑے کی ہڈی اس پر دے ماری اور خوب زود و کوب کیا۔ یہ منظر شیب سے حضرت حمزہ دیکھ رہے تھے۔ عبد المناف کا ایک رشتہ دار ہشام بن عمرو بن حارث تھا جو بہت شریف اور نیک طبیعت انسان تھا۔ محسرین کی حالت پر رحم کھا کر رات میں اونٹ پر اجناس لاد کر شیب ابی طالب کی طرف ہانک دیتا۔ اس طرح سے مکہ کے نیک لوگوں کو یہ معاہدہ ختم کرنے کا خیال آیا۔ آخر ہشام بن عمر کی کوششوں سے ظہیر بن ابی امیہ اور حضرت خدیجہ کے رشتہ دار متم بن عتی، زمر بن اسد، ابو الجنتر بن ہاشم مختلف قبیلوں کے افراد نے رات کو اس قرارداد کو ختم کرنے کی ترکیب بنائی۔ پھر صبح وہ اپنے اپنے حلقے میں چلے گئے۔ سب سے پہلے ظہیر نے اعلان کیا کہ جب تک انسانیت کے خلاف اس معاہدے کو ختم نہیں کیا جائے گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس پر ابو جہل کی مخالفت کرنے پر 4 اور قبیلوں کے سرداروں نے اس قرارداد سے بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیا۔ ابو جہل مجلس کا یہ رویہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ابو جہل نے سوچا کہ یہ معاملہ تو پہلے سے ہی طے شدہ لگتا ہے۔ ایک روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب سے کہا، چچا جان، مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ سرداروں نے جو عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ میں لگایا تھا اس کو دیمک نے چاٹ لیا ہے، لیکن جس حصے پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے وہ حصہ باقی ہے۔ مکہ میں چند بزرگوں کو یہ عہد نامہ پسند نہیں تھا۔ انہوں نے ایک جگہ جمع ہو کر فیصلہ کیا اس ظالمانہ فیصلے کو ختم کر کے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو شہر میں واپس بلا لینا چاہیے۔ ابھی یہ لوگ باتیں ہی کر رہے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب تشریف لائے اور بائیکاٹ کرنے والوں سے کہا، قریش کے لوگوں، میرے بھتیجے حضرت محمد نے اطلاع دی ہے کہ تم نے جو عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ پر لگایا تھا اس کو دیمک نے چاٹ لیا ہے۔ اس میں لکھا ہوا صرف اللہ تعالیٰ کا نام باقی رہ گیا ہے۔ اب تم عہد نامہ منگوا کر دیکھو، اگر ایسا ہے جیسا حضرت محمد نے فرمایا ہے تو تم بائیکاٹ ختم کر دو، اور اگر ایسا نہ ہو تو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ کافروں نے حضرت ابو طالب کی یہ بات مان لی۔ عہد نامہ منگوا کر دیکھا تو نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ صحیح تھا۔ اس طرح یہ عہد نامہ ختم کر دیا گیا۔ ہر مسلمان شیب ابی طالب سے باہر آ گئے۔ بہت ہی زیادہ مصائب اور تکالیف پہنچاتے ہوئے جب قریش کے لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نفسیاتی شکست نہ دے سکے تو قریش کے لوگوں نے معاشرتی دباؤ ڈالنے کا منصوبہ تیار کیا۔ اس طرح ان کے سرپرست اور نگران ابو طالب پر دباؤ ڈالنا ضروری تھا۔ چنانچہ قریش کے سرداروں نے بار بار جا کر ان سے شکایت کی۔ ایک بار 25 سردار ابو طالب کے پاس چلے گئے۔ ان میں ابو جہل، ابو سفیان، امیہ بن خلف، اسود بن عبد المطلب، شیبہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے پہلے تو ابو طالب کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اپنی شکایات بیان کی، پھر کہا کہ ہم آپ کے سامنے انصاف کی بات پیش کرتے ہیں۔ آپ کا بھتیجا ہم کو ہمارے دین پر چھوڑ دے، ہم اس کو اس کے دین پر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ جس بھی معبود کی عبادت کرنا چاہتا ہے وہ کرے، ہم اس کے کام میں کوئی دخل نہیں دیں گے، لیکن ان کو چاہیے کہ وہ بھی ہمارے معبودوں کی برائی نہ کرے۔ قریش کے لوگوں کو یہ نہ کہتا پھرے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ اب ہماری اس شرط پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری صلح کروا دیں۔ ان کے نزدیک صلح کروانے کا اس سے بہتر طریقہ کیا ہو سکتا تھا؟ ابو طالب نے حضرت محمد کو اپنے پاس بلایا، ان کے سامنے سارا قصہ بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا، چچا جان، میں ان کو ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں، اگر وہ اس کلمہ کو پڑھ لیتے ہیں تو سارے لوگ ان کے تابع ہو کر رہ جائیں گے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ تم ایک کلمہ کہتے ہو، ہم 10 کلمے کہنے کو تیار ہیں، مگر ہم کو یہ تو بتاؤ کہ وہ کلمہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ سن کر وہ لوگ غصے اور تکبر کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور مختلف باتیں کرتے ہوئے سردار چلے گئے کہ تم اپنے معبودوں پر جمے رہو۔ یہ بات کیا ہے؟ ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سنی، یہ تو صرف من گھڑت ہے۔ مسلمانوں کو اس سے نجات تو مل گئی، لیکن قریش کے 3 سال تک مسلسل بائیکاٹ کی وجہ سے بہت سے مسلمان بیمار ہو چکے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تشریف لائے ہی تھے کہ آپ کے چچا ابو طالب بیمار ہو گئے۔ آپ کی بیماری انتہائی شدت کی تھی
کہ جس وجہ سے چند ہی دنوں میں آپ بستر سے اٹھنے کے قابل نہ رہے۔ آپ نے بیماری کی حالت میں اپنے چاروں بیٹوں کو بلایا اور حکم دیا کہ محمد کا ہمیشہ ساتھ دیتے رہنا اور کبھی بھی انہیں اکیلا نہ چھوڑنا۔ اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نصیحت کی، میرے پیارے بیٹے علی کو اپنے ساتھ رکھنا اور ایسے ہی پرورش کرنا جیسے میں نے آپ کی ہے۔ بس اسی بیماری میں آپ نے وفات پائی۔ آپ کی وفات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت غمگین کیا، کیونکہ آپ کے یہی چچا تھے جنہوں نے ساری زندگی کافروں سے رسول اللہ کو بچایا، اور یہی تھے جو بنی ہاشم اور بنی مطلب کے سردار تھے، جس وجہ سے قریش مکہ کھلے عام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید نہ کر سکے اور ان کے گھر پر حملہ نہ کر سکے۔ حضرت ابو طالب کے وصال کے بعد چند مدت کے بعد حضرت خدیجہ بھی اپنے خالق حقیقی کو جا ملی۔ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کے وصال کرنے کے بعد مشرکین نے پہلے سے بھی زیادہ آپ کا وہاں رہنا مشکل کر دیا تھا۔ وہ طرح طرح کے ظلم و ستم مسلمانوں پر کرتے تھے۔ حالات و واقعات اس طرح سے بن چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے جانا ہی بہتر لگنے لگا۔ ابو طالب کی وفات کے بعد ابو لہب بنو ہاشم کا سردار بنا۔ شروع میں ہی انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ آپ اپنے اقوال اور اعمال کے ذمہ دار ہیں۔ یہ اعلان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برادری سے خارج کر دینے کے برابر تھا۔ مشرکین جو مرضی کریں، یہ قبیلہ آپ کی حمایت نہیں کرے گا۔ آخرکار آپ شوال کو 10 نبوت 619 عیسوی کو اس ارادے سے طائف چلے گئے کہ بنی ثقیف کو اسلام کی دعوت دیں۔ اگر اسلام قبول نہ کریں تو ان کو اس بات پر لائیں کہ وہ آپ کو وہاں رہتے ہوئے اپنا کام کرنے دیں۔ طائف مکہ کے 60 میل کے فاصلے پر پہاڑ میں ایک سرسبز شاداب مقام ہے، جو کہ بہترین آب و ہوا کے لیے بہترین صحت کا مرکز ہے۔ جس وقت آپ نے طائف کا سفر کیا تو اس وقت قبیلہ بنو ثقیف کی حکومت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت کوئی سواری بھی نہ تھی۔ مکہ سے طائف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدل ہی سفر کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایام کے ساتھ صرف زید بن حارث تھے۔ راستے میں جاتے ہوئے آپ کا گزر جس قبیلے سے بھی ہوتا جاتا تھا تو اس کو دین اسلام کی دعوت دیتے جاتے تھے، لیکن کسی نے بھی دعوت کو قبول نہ کیا۔ وہاں پہنچ کر آپ نے 10 دن قیام فرمایا۔ اس قیام کے دوران آپ ثقیف کے 3 سرداروں کے پاس تشریف لے کر گئے۔ وہ آپس میں بھائی تھے، جن کے نام مسعود، حبیب اور عطیہ علیہ والد عمر بن عمیر ثقفی تھا۔ آپ نے ان تینوں کو ہی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے یہ سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا نیا طبقہ آپ کے دین سے متاثر ہو کر آپ پر ایمان نہ لے آئیں۔ ان لوگوں سے مجبور ہو کر آپ کو طائف کو چھوڑ کر جانا پڑا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کو چھوڑ کر جا رہے تھے، انہوں نے اپنے نوجوان لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ ان ظالموں نے آپ کو پتھر مارے، جن کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر بے شمار زخم آئے۔ اس حالت میں آپ عقبہ اور شیبہ کے باغ میں بیٹھ گئے۔ یہ باغ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ میں ایک دیوار کے ساتھ کھجور کے درخت کے سائے میں بیٹھ گئے تھے۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا، اس پر غور فرما رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رکت امیز دعا فرمائی جو مستجائین کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس دعا کا مفہوم اس طرح سے ہے: یا اللہ، میں تم سے اپنی کمزوری اور بے بسی کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا میرے خدا، تو کمزور اور بے سہاراؤں کا رب ہے، تو میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے، یا کیسے بیگانے سے جو میرے ساتھ برے طریقے سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے؟ کیا تو نے اس کو میرے معاملے کا مالک بنا دیا؟ اگر مجھ پر تیرا عذاب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اگر تیری خوشی اسی میں ہے تو میں تیری ہی رضا چاہتا ہوں۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ آپ کا دل بہت ہی دکھی تھا۔ جب آپ قرب منازل پہنچے تو محسوس ہوا کہ آسمان پر ایک بادل سا چھایا ہوا ہے۔ آپ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جو دعا کی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ دعا سن لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے۔ پھر پہاڑوں کے فرشتے نے آپ سے عرض کی: یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے کہیں تو میں طائف کے لوگوں کو ان پہاڑوں میں مسل دوں۔ فرشتے کے یہ کہنے پر آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اور صرف ایک خدا ہی کی عبادت کریں گے۔ طائف سے نکل کر آپ چند دن تک نفلہ کے مقام پر رہے۔
آپ اس بات کو لے کر پریشان تھے کہ اب میں کیسے مکہ جاؤں۔ طائف میں جو کچھ میرے ساتھ ان ظالموں نے کیا ہے، ان خبریں وہاں تک پہنچ گئی ہوں گی۔ کفار کے حوصلے تو اور زیادہ بلند ہو گئے ہوں گے۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ جنوں کے ایک گروہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے قرآن سنا تو وہ بھی ایمان لے آئے۔ انہوں نے بھی اپنی مخلوق میں تبلیغ شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دی، اگر آپ کی دعوت کو جن بہت ہی تیزی سے قبول کر رہے ہیں۔ اس واقعے کی تفصیل سورہ کہف کی آیت نمبر 30 اور 31 میں یوں بیان کی گئی ہے، یاد کرو کہ ہم نے آپ کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تو وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ خاموش ہو جاؤ۔ جب تلاوت ختم ہو گئی تو وہ اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس چلے گئے۔ وہ اپنی قوم سے جا کر کہنے لگے کہ ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، جو اپنے سے پہلے تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جو سچے دین اور راہ راست کی طرف رہبری کرتی ہے۔ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کے بلانے والوں کا کہا مانو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر مشکل حالات کے بعد آسانیاں پیدا فرمائیں، جن سے آپ کو لوگوں تک دین پھیلانے میں کامیابی ہوئی۔ اس طرح دن بدن اسلام پھیلتا ہی چلا گیا۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیا جائے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آپ کے مقدر میں ہوتی ہے۔